پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے اور اس موقع کے لیے اور اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں دیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھ سکیں۔ یہ آج کا جو سیشن ہے یہ ہے ابدی خلاصی کے تعلق سے۔ پچھلے 3 دنوں سے ہم لائیو ورڈ سیمینار کے وسیلے سے خدا، بائبل، کریشن اور اسرائیل اور گناہ اور نجات کے بارے میں سیکھتے آئے ہیں۔ ان تمام کلام کو سیکھنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ انسان نجات پائے۔ نجات کے بارے میں دنیا کے اندر بہت سارے نظریات اور نظریے پائے جاتے ہیں۔ مسیحی مذہب کے اندر بھی نجات کے بارے میں مختلف عقیدے اور نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فدیہ دے کر ہمارے موروثی گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، اور جو مستقبل کے گناہ ہیں ہم ان کے لیے چرچ جائیں گے، دعا کریں گے، ہدیے دیں گے، روزہ رکھیں گے اور رو رو کر دعائیں کریں گے، اور اس طرح سے ہمارے جو مستقبل کے گناہ ہیں وہ خدا معاف کر دے گا۔ لیکن آج ہم بائبل سے سیکھیں گے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے، کیونکہ بائبل کا خدا جو ہے وہ کچھ اور تعلیم دیتا ہے۔ بائبل کی تعلیم جو ہے وہ فرق ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خود وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرح سے، اپنے طریقے سے خدا کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اگرچہ وہ بائبل کو سمجھ جائیں، اگرچہ وہ بائبل کو جان جائیں، تو وہ سچائی تک پہنچیں اور پھر سچائی کو جان کر نجات حاصل کریں، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر خدا نے نجات کا جو بندوبست کیا ہے، نجات کے بارے میں جو خدا نے لیسن دیا، جو خدا نے بتایا ہے خاص طور پر ابدی خلاصی کے لیے، تو اس وقت یوحنا جو ہے بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح سے پہلے اس زمین پر آیا اور اس نے بپتسمہ دینا شروع کیا، اور جب وہ بپتسمہ دیتا ہوا آگے آیا تو پھر پہلے دن اس نے یہودیوں کو اور پھر لوگوں کو بپتسمہ دینا شروع کیا، اور جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا تو پھر دوسرے دن بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ کیوں اس نے یہ بات کہی؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے، بخوبی طور پر سمجھتے تھے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس پرانا عہد نامہ تھا، اور وہ پرانے عہد نامے کو جانتے بھی تھے، کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے لیے ایک برہ ذبح کیا گیا، اور ان کے گناہ کو ڈھانکنے کے لیے خون بہایا گیا، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کے گناہ کو ڈھانکنے کے لیے خدا نے ان کو لیدر کے یعنی چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک خاندان کے لیے تھا۔ اور پھر دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے جب خدا کے حضور میں قربانی گزرانی تو اس نے بھی اپنے لیے ایک برہ لیا، اور برہ لے کر خدا کے سامنے اس نے اس قربانی کو کیا، اور اس طرح سے یہ برہ جو تھا یہ حابل کا برہ تھا جو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اپنی قربانی خدا کے حضور میں گزرانی۔ اور اسی طرح پھر ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ تیسری قربانی جو ہے
وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے انہوں نے بھی اپنے لیے ایک برہ لیا اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے انہوں نے اس برے کو ذبح کیا. اور اس کے لیے کیا تھا کہ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو غلامی کی مصر میں غلام تھی، اور جب وہ غلام تھی تو خدا نے ان کو کہا کہ آج رات چونکہ میں مصریوں کے پلوٹھوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تم ایسا کرنا کہ اپنے خاندان کے پیچھے ایک برہ لینا اور اسے ذبح کرنا، اور اس کا گوشت جو ہے وہ تم کھانا، اور اس کا خون جو ہے وہ اپنی چوکھٹوں پر لگانا، تاکہ جب رات کو موت کا فرشتہ یہاں سے گزرے تو پھر ان تمام گھروں کو، ان خاندانوں کو چھوڑتا چلا جائے گا جن پر وہ برے کا خون دیکھے گا. بہت سارے لوگوں نے اس بات کا یقین کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا یقین بھی نہ کیا ہو. تو خدا نے کہا کہ تم نے خون لگانا ہے، تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ اور بھی لے کر آ گئے ہوں، انہوں نے سوچا کچھ اور لگا لیتے ہیں، لیکن بچے وہی جنہوں نے خدا کے حکم کو مانا اور برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا. اور جب انہوں نے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا تو وہ بچ گئے اور سلامتی کے ساتھ وہ مصر کو چھوڑ کر آگے نکل آئے. اور یہودی چونکہ اس بات کو سمجھتے تھے، وہ ان تمام باتوں کو جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے طرح سے قربانیاں کرتے رہے. اور یہاں پر یہ ضروری تھا کہ اب ایک خاندان کے لیے بھی قربانی ہو چکی تھی، اور ایک آدمی کے لیے بھی قربانی ہو چکی تھی، ایک قوم کے لیے بھی قربانی ہو چکی تھی، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایسی قربانی کا انتظام کیا جائے جس میں پوری دنیا کا گناہ جو ہے وہ اٹھایا جائے اور پوری دنیا کا گناہ جو ہے وہ معاف کیا جائے. اس لیے یوحنا یہاں پر یہ فرماتے ہیں. اور اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس نے دنیا کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیا. ہم سب مل کر پڑھتے ہیں یسایہ 53واں باب اس کی 6 آیت میں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ برہ اس زمین پر آیا، خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر آیا تو اس نے پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا. اور نہ صرف پوری دنیا کا بلکہ اس میں میرا گناہ بھی جو تھا، جو ابھی تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور خدا مجھے جانتا تھا کہ پاسٹر مالک جو ہے وہ اس ڈیٹ کو پیدا ہوگا اور اس وقت پیدا ہوگا، اس طرح سے اس نے میرے گناہ بھی جو ہیں اس دنیا کے ساتھ اٹھا لیے. اور وہ سارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر لے گیا، اور اس نے صلیب پر جا کر ان تمام گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی. آئیے ذرا دیکھیں، ایک مووی کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کس طرح سے اس نے ہمارے لیے اپنی جان کو دیا ہے. منیمائز کیتا نا ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ. ਪੁੱਛ ਜੇ ਤਾਂ نہیں ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੋ, ایک منٹ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ. ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ. اوکے ਹਾਂ چلے میں دیکھتا ہوں. مسیح خداوند نے ٹھیک ہے مسیح خداوند نے صلیب پر پوری دنیا کا گناہ اٹھا لیا، جس میں پوری دنیا کی بدکاریاں، چوریاں، جھوٹ، فریب، ہر طرح کا زناکاریاں مسیح نے صلیب پر اٹھا لی، جس میں ہمارا گناہ یعنی میرا گناہ بھی شامل تھا. اور اس طرح سے وہ صلیب پر اٹھا کر لے گیا اور اس نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے دیا. نہیں تو کوئی نکال، کوئی نکال، ٹھیک ہے. ਹੁਣ ਚਲਾ ਲਓ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਲਓ. ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ.
اس نے صلیب پر پوری دنیا کا گناہ اٹھایا اور اس نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان کا کفارہ دے دیا. کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا لیں. اس کا مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کی کوئی بھی اس کا گناہ نہیں تھا. یسوع مسیح جو ہے وہ پاک تھا، لیکن وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کو لے کر ہماری بدکاریوں کو، ہماری خطاؤں کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا. مل کر ہم اس کو پڑھیں گے. حالانکہ وہ یہ اپنا نام لے کر پڑھیں گے ہم. حالانکہ وہ مالک کی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور مالک کی بد کرداری کے باعث کچلا گیا اور مالک کی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے مالک شفا پائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تو پاک تھا، لیکن اس نے دنیا کی بدکاریوں کے لیے، دنیا کی خطاؤں کے لیے اور دنیا کی ان تمام گناہوں کے لیے اس نے ہماری صلیب کو اٹھا لیا اور صلیب پر چڑھ گیا. اس طرح سے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. اس لیے وہ گناہ جو ہم اپنی سوچ سے کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، اور وہ اس لیے کہ وہ گناہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس کی خاطر بھی اس نے کفارہ دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، وہ گناہ جو ہم چل کر کرتے ہیں. اور پھر اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، نیزہ مارا گیا، وہ گناہ جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ جب اس نے وہ پیالہ پیا تو وہ مر گیا، اور پھر سرکہ پہ دیا گیا اور وہ مر گیا، اور اس طرح سے ایک سپاہی نے آ کر اس کی پسلی کو چھیدا اور اس میں پانی اور خون بہہ نکلا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دل کے لیے، جو ہمارے دل کے اندر بدیاں تھیں ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے یسوع مسیح کے دل میں بھالا مارا گیا. اور جب صلیب پر یسوع مسیح تھے تو انہوں نے وہاں پر فرمایا اٹ از فنشڈ. اس نے صلیب پر چڑھ کر الاعلان ببانگ دل یہ بات کہی کہ اٹ از فنشڈ. اس کا مطلب کہ تمام ہوا. اس نے وہ کام جو نجات کا کام تھا اس نے صلیب پر چڑھ کر اس کو تمام کر دیا، پورا کر دیا. کیونکہ جس مقصد کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے تھے اس مقصد کو پورا صلیب پر کیا گیا. اور وہ وہاں پر جا کر کہتے ہیں اٹ از فنشڈ، میں نے صلیب کا نجات کا کام مکمل کر دیا ہے. اس طرح سے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے اور اس نے زمین کے وسط میں، دنیا کے وسط میں آ کر صلیب پر جان دی. اور یہ صلیب پر جب اس نے جان دی ہے تو یہ دنیا جو ہے گناہ سے بھری ہوئی تھی، اور مسیح نے اس دنیا کے لیے اپنا قیمتی خون جو ہے وہ بہا دیا. یہ دنیا جو تھی، یہ پوری ڈارکنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے گناہ سے بھری ہوئی تھی. اس میں میرا گناہ بھی شامل تھا، اور یہ پوری کی پوری جو ہے وہ گناہ سے بھری ہوئی تھی. اس طرح یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے اپنے خون کے ساتھ اس ساری دنیا کو پاک اور صاف کر دیا. یہ خداوند یسوع مسیح کے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اٹ از فنشڈ. اٹ از فنشڈ اس کا مطلب کہ میں نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا. اٹ از فنشڈ، میں نے پوری دنیا کے لیے اپنا خون بہا دیا. بس جب اس نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. اس کا مطلب کہ جب یسوع مسیح نے وہ سارا کام مکمل کر لیا تو پھر سر جھکا کر جان دے دی، اور اس طرح سے اس نے ساری قربانی کو پورا کر دیا، اس مقصد کو پورا کر دیا. آپ دیکھیں یسوع مسیح نے کس طرح سے صلیب پر جان دی ہے. اس طرح سے نہیں، بلکہ کیسے؟ ایسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماضی کے گناہوں کے لیے بھی، پاسٹ سن اور پھر فیوچر سن، دونوں کے لیے اس نے صلیب پر جان دی ہے. اور کیوں اس نے اس طرح سے جان دی؟ کیونکہ وہ میرے گناہوں کے لیے، کیونکہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وائی؟ کیوں؟
बिकॉज ही लव्स मी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। खुदा का प्यार अमेजिंग लव है, वो अमेजिंग प्यार करता है। बाइबल में लिखा है कि मुश्किल से कोई रास्तबाज के लिए जान देता है, पर खुदा ने क्या किया? गुनाहगारों के लिए अपनी जान दे दी है, गुनाहगारों के लिए अपने आप को सलीब पर पेश कर दिया ताकि गुनाहगार दुनिया बच जाए। He have done all this for you, ये सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया है। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, और उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। क्या उसने सिर्फ मेरे गुनाहों को माफ किया? नो, बल्कि उसने अबदियत में रहकर, उसने जो अपनी जान दी है उसने अबदियत में रहकर दी है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो आदम से लेकर मूसा तक और फिर मसीह तक जितने भी माजी के गुनाह थे, जितनी भी कौमें हैं, जितने भी लोग आए, उन सब के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा दिया है। और फिर मसीह के बाद यानी मसीह के आसमान, मसीह के जान ज़मीन पर आने के बाद जो उसने जान दी है, उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें ये हमारे फ्यूचर सिन थे दुनिया का, उसमें भी यीशु मसीह ने क्या किया? उसमें ये पूरी दुनिया के गुनाह थे और उसमें मेरा गुनाह भी शामिल था, और उसने मेरे भी गुनाह क्या किए हैं? माफ़ कर दिए हैं। और हम सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे माजी के गुनाह जो हैं वो मसीह के खून से क्या हो गए? पाक हो गए। लेकिन क्या ये जो फ्यूचर सिन है, क्या ये हमारे माफ़ हुए कि नहीं हुए? हो गए, क्योंकि मसीह ने ना सिर्फ इनके लिए बल्कि मसीह ने अबदियत में जान दी है। मसीह ने अबदियत के अंदर रहकर हमारे सारे गुनाहों को क्या किया है? माफ़ कर दिया है। और इस तरह से पूरी दुनिया का गुनाह, और ये सारे मेरे गुनाह हैं जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के, ये सारे गुनाह उसने माफ़ कर दिए, पूरी दुनिया के माफ़ कर दिए जो उसे कबूल करते हैं। इस तरह से रिडेम्पशन ऑफ लॉ, कानून क्या था? पुराने अहदनामा के अंदर जब कोई जूश जब गुनाह करते, जब बनी इस्राएल कौम गुनाह करते, तो वो अपने लिए एक जानवर बना देते थे, उसका ब्लड जो है वो पेश करते थे। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो ब्लड होता था वो सिर्फ कितनी देर के लिए होता था? 1 साल के लिए। लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि वो वंस फॉर ऑल, यानी यहूदियों की जो कुर्बानी होती थी वो एक शख्स के लिए होती थी, फिर वो जानवर की होती थी, फिर वो 1 साल के लिए होती थी, और फिर ये असली हकीकत जो इमेज था, जो आने वाली कुर्बानी थी, उसका अक्स था। लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुर्बानी हुई है वो तमाम दुनिया के लिए हुई है, और फिर यीशु मसीह के खून से हुई है, और फिर एक ही बार हुई है, और ये अबदियत के लिए हुई है, और ये ट्रू इमेज है, ये सच्चा वाक़या है, और ये सच्ची बात है कि मसीह ने अबदियत में रहकर हमारे लिए जान दी है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। इसका मतलब ये हुआ कि ये खलासी जो अबदी खलासी है, ये जो अटर्नल रिडेम्पशन है, ये किसी की अपनी रास्तबाजी से नहीं, अपनी दी हुई चीज़ों से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, ना उसकी दुआओं से, ना उसके रोज़ों से, बल्कि ये खुदा के बेऐब बर्रे ने ज़मीन पर रहकर अपनी जान देकर अपने खून से ये अबदी खलासी हमें दी है, अबदी खलासी दी। कैसे उसने हमें अबदी खलासी दी है? बाइबल में लिखा है, अब्रानियों 9वां बाब उसकी 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। इसका मतलब यह हुआ कि जो दुनिया के लोग थे,
جو دنیا کی قربانیاں جو لوگ کرتے تھے, جو ہدیے لاتے تھے, جو قربانیاں دیتے پرانے عہد نامہ کے اندر, وہ وقتی طور پر ہوتے تھے. وہ وقتی طور پر ان کے گناہوں کو ڈھانک دیا جاتا تھا اور خدا کا غصہ, غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنا خون لے کر, اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں, یعنی جو پرانے عہد نامہ کی قربانیاں تھیں وہ ہیکل میں پاک ترین مذبح پر جاتی تھیں, اور وہاں پر ہیکل کے اندر ہائی پریسٹ جو ہوتا تھا وہ ان کو پیش کرتا, اور اس طرح سے خدا انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. یہ ہے ابدی خلاصی, یعنی ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں. اس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا خون لے کر اپنے باپ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے کہا ہے باپ دیکھ, میں نے پوری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنا خون دے دیا, کفارہ دے دیا. جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اسے مکمل کر دیا ہے. یہ ابدی خلاصی کے تعلق سے دیکھیں, یہ ہماری زندگی ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں 2-3 سال کے, پھر اسکول جانا شروع کرتے ہیں, کالج جاتے ہیں, پھر میرج ہو جاتی ہے, پھر بچے ہو جاتے ہیں, پھر آخرکار انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں. میں اس وقت یہاں پر ہوں. یس, ہاں جی, اس تو بعد اگے وہی ہے. یہ میں یہاں پر, یہ میرا ماضی ہے, اور یہ یہاں پر میں ہوں, کھڑا ہوا ہوں. میرے بچے بھی ہیں, میں بھی ہوں, ٹھیک ہے, میری فیملی ہے. یہ میرا حال ہے جی, یہ میرا ماضی ہے, اور یہ میرا حال ہے, اور یہ میرا مستقبل ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے میرے ماضی کے گناہ اور پھر میرے حال کے گناہ کیا کیے؟ اپنے خون سے اس نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ہو ایسے مسیحا کے لیے, ایسے یسوع مسیح کے لیے جس نے ہمارے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا. اس نے ہمارے فیوچر سن, پاسٹ سن اور حال کے جو گناہ ہیں وہ سارے اس نے معاف کر دیے ہیں. کیسے اس نے معاف کیے ہیں دیکھیں گے ذرا. اس نے فرض کریں یہ میرے ماضی کے گناہ ہیں, اور یہ میرے حال کے گناہ ہیں, اور یہ میرے فیوچر کے گناہ ہیں. اس نے کیا کیا؟ یہ سارے لیے اور ان کو ڈھانپ دیا, ان کو معاف کر دیا, ان کو اپنے خون سے کیا کیا؟ ڈھانپ دیا, تاکہ کوئی نہ خدا اس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ان کو اپنے خون سے ڈھانپ دیا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا کا گناہ ہے, یہ پوری دنیا کا گناہ ہے, اور اس میں انکلوڈ مائی سن, یہ میرا گناہ ہے جو اس میں شامل تھا. تو مسیح نے کیا کیا؟ اس نے پوری دنیا کے گناہوں کی مزدوری ادا کر دی. گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت. اور اس طرح سے مسیح نے وہ مزدوری جو تھی وہ اپنے خون سے ادا کر دی. کیا اس نے صرف ہمارے ماضی کے گناہوں کی مزدوری ادا کی؟ کیا اس نے صرف حال کے؟ نو, اس نے سارے ہمارے گناہوں کی مزدوری ادا کر دی ہے. اس نے اپنے خون سے ہمارے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا. پریز دی لارڈ. دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں, 3 kind of believers. دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں جو 3 طرح سے ایمان رکھتے ہیں. پہلے جو ہیں وہ کہتے ہیں I will pay the wages of my sins in the future. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں, اور جو فیوچر میں ہم گناہ کریں گے ان کے لیے ہم خود کیا کریں گے؟ مزدوری ادا کریں گے. ہم خود پے کریں گے, قیمت ادا کریں گے. تو کیا ایسے لوگ ٹھیک ہیں؟ نو, ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. دوزخ میں. اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں I pay the wages of my sins every day. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ماضی کے گناہ یسوع مسیح کے خون سے کیا ہو گئے ہیں؟
معاف ہو چکے ہیں، پر ہم جو ہر روز گناہ کرتے ہیں اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں چرچ جاؤں گا، میں دعا کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں آنسو بہاؤں گا، اور اس سے میں کیا کروں گا؟ میں شریعت پر بھی عمل کروں گا۔ وہ بھی کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ پر تیسرے ایماندار وہ ہیں I have received the forgiveness for my sins once and for all۔ یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ مسیح نے ایک ہی بار اٹھا لیے ہیں اور مجھے معافی دے دی ہے، میرے اس نے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اس لیے وہ کہاں جائے گا؟ آسمان کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی میں، وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ ابدی نجات کیا ہے؟ واٹ از دا سلویشن؟ بائی جیزس بلڈ، یسوع کے خون سے، اٹرنل ریڈیمپشن، ونس فار آل، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ سیوڈ ہو جاتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں، ہم پورے طور پر بچ جاتے ہیں۔ اور یہ مسیح نے کیا۔ اس کے بارے میں ہم اس کی یقین دہانی کے لیے، اس کی بہترین اس کے علم و نالج کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جب ہم عبرانیوں 10واں باب اس کی 17ویں 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ اور بے دینیوں کو میں پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ گناہ یاد آئیں گے اور آتے ہیں۔ آج بھی جب ہم اپنی آنکھیں بند کریں تو اپنے ماضی کو دیکھیں کیسا بلیک ہوگا، کیسا ڈارک ہوگا۔ بہت سارے گناہ یاد آئیں گے۔ کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ لڑائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا، اور طرح کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ اور جب بے شک ہم نجات پا بھی جاتے ہیں لیکن تو بھی وہ ہمیں یاد آتے رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے کہ میں ان کی بے دینیوں کو کبھی یاد نہ کروں گا، کہ جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہوں کی قربانی باقی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان کے لیے اپنی قربانی دے دی ہے، حتمی قربانی دے دی ہے، اور وہ قربانی مکمل اور کمپلیٹ دے دی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، مل کر پڑھتے ہیں یسایہ 43واں باب 25ویں آیت۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اس کا مطلب کہ خدا جو ہے وہ کسی کی طرف دیکھ کر نہیں، کسی کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے نہیں، کسی کے قد کی وجہ سے نہیں، کسی کے علم کی وجہ سے نہیں، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر، انسان کی راست بازی کی خاطر نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں، مٹاتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے مٹایا کیسے جاتا ہے؟ کسی چیز کو بالکل ریز کر دینا، صاف کر دینا، مٹا دیا جانا، تو کبھی بھی پھر وہ اس کی یاد باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں یہ ایک گندی دیوار ہے، اور یہ اس طرح سے ہماری زندگی تھی، اس طرح سے ہمارے تمام زندگی کے گناہ تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے خون سے ان کو کیا کیا ہے؟ وائٹ واش کر دیا، مٹا دیا، پاک کر دیا۔ اور جب اس نے پاک کر دیا تو پھر بائبل کہتی ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ یہ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے آیا تھا کہ وہ ہمارے ان گناہوں کو کیا کرے؟ مٹا سکے۔ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں، ہم اسکول میں تختیوں پر لکھتے تھے، ہر روز لکھتے تھے، ہر روز مٹا دیتے تھے، گاچی پھیر دیتے تھے تو تھلے دا کی ہوندا سی؟ صاف ہو جاندے، مٹ جاندے۔ سلیٹ کے اوپر بھی لکھتے تھے، وہ تھک تھک کے بیڑا گر کر چل۔ جی یہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے، وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹا سکے۔ اور اوپر اس نے جس طرح ہم اس تختی کو صاف کر دیتے تھے، پوچھ دیتے تھے، اس کے اوپر چیز لگا دیتے تھے، اس نے اپنا قیمتی خون لگا کر اس کو مٹا دیا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ عبرانی 10 باب 14 آیت میں لکھا، اس کا مطلب کہ کیونکہ اس نے ایک ہی بار وہ صلیب پر چڑھا، ایک ہی بار اس نے صلیب پر چڑھ کر
اپنی جان کو قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں کامل کر دیا ہے جو پاک ہو جاتے ہیں۔ اب پاک ہونے سے مطلب کیا ہے؟ جو اسے اپنا مالک تسلیم کر لیتے ہیں ان کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ ان کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ جو اس کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے تو وہ ایک صرف نجات دہندہ ہی ہے۔ اس نے کلسیوں پہلا باب 13-14 آیت میں لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آمین۔ اس کا مطلب کہ ہم تاریکی میں تھے، پوری دنیا گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور گناہ سے بھری ہوئی تھی۔ چاروں طرف ابلیس کا زور تھا، موت کا زور تھا، شیطان کا زور تھا، اور خدا نے ہمیں اس تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہی میں جائیں گے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بادشاہی میں جائیں گے، پر ہم ہیں، ہم بادشاہی میں ہیں، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے، اسے داخل کیا۔ اس کا مطلب جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، تو پھر اسی وقت وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی بادشاہی میں داخل کر لیتا ہے، اپنے بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں داخل کر لیتا ہے۔ جس طرح سے بالکل صلیب پر جب ڈاکو نے صلیب پر مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ آج ہی، ابھی جب میں جاؤں گا تو پھر تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو مسیح ہمیں اپنی بادشاہی میں کیا کرتا ہے؟ داخل کر دیتا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، فار ایور ہم سیوڈ ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر سیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا گناہ ہے اور اس میں آپ کا بھی ہے، یس یا مائی سن، میرا گناہ، اور اس نے اپنے گناہوں کو، ہمارے سارے گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو یسوع مسیح کے خون سے کیا کر دیا ہے؟ دھو دیا، پاک کر دیا۔ یہ ہے اٹرنل ریڈیمپشن، یہ ہے ابدی خلاصی۔ اور پھر ہم اس کے لیے اور پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، یسایہ 44واں باب 22ویں آیت میں کیا لکھا جی؟ جی بائبل کہتی ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح، خدا باپ جو ہے وہ انسان کو یقین دہانی دلاتا ہے، ان کو یقین دہانی دلاتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے، اور کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اب ذرا یہاں پر ہم سیکھیں گے تھوڑی سی باتیں، ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہو جائے، گھر چھوڑ کر کراچی چلے جاتے ہیں، لوگ باہر چلے جاتے ہیں، تو باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا کیا کر، واپس آ جا کیونکہ میں نے کیا کیا ہے؟ تیرے ان سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ، دیکھ تیرا وہ جو گناہ جو تو نے کیا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ تو چاہتا تھا وہ بھی ہو گیا۔ کیونکہ کئی بار ہم اپنے ماں باپ سے پیار کے بدلے میں کچھ حاصل کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو اس طرح سے خدا نے ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہماری نجات کو پہلے ہی ہمارے بندوبست کے لیے اس نے کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دے دیا ہے، میں نے تیرے لیے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، میرے پاس واپس آ جا، ریٹرن ٹو می، واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور پھر خدا اور بھی کچھ کہتا ہے، میکا 7واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہ ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ خدا یقین دہانی دلاتا ہے، خدا یہ کہتا ہے
کہ دیکھ تم میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی تو اپروچ ہی نہیں ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں جا کر دیکھے۔ جہاں پر خدا کی رسائی ہے، جہاں پر خدا جو ہے پہنچ جاتا ہے، جہاں پر خدا نے ہمارے سارے گناہوں کو ڈال دیا ہے، وہ صرف خدا جانتا ہے اور خدا بھی ان پر نظر نہیں کرتا۔ جب اس نے ڈال دیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرے سب گناہ سمندر میں ڈال دیے تاکہ تو اسے دیکھ نہ سکے، تو اسے دیکھ نہ سکے۔ ہاں، کیونکہ تجھے یقین آ جائے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں یسایہ 38واں باب 17ویں آیت۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی ہے، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اب بھی ذرا دیکھے گا خدا نے کیا کیا۔ میرے سارے ماضی کے گناہ، پاسٹ سن، اور پھر پریزنٹ سن، اور پھر فیوچر سن، پوری دنیا کے اس نے لیے اور اس نے کیا کیا؟ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ان کو۔ اور اب خدا جو ہے سامنے جب دیکھتا ہے تو اس میں ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ کیا نظر آتا ہے جی؟ یسوع مسیح کا خون نظر آتا ہے، لہو نظر آتا ہے۔ اس نے ہمارے سارے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور اس نے ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے تاکہ خدا ان کو دوبارہ دیکھ نہ سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا انسان کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ یہ ہے اٹرنل ریڈیمپشن۔ غرض رومیو 5واں باب 18ویں آیت، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، زندگی پائیں۔ آئیے دیکھیں، ایک آدم کے سبب سے ایک شخص نے، جو آدم تھا، اس نے گناہ کیا، اور اس گناہ کا کہاں تک اثر ہوا؟ پوری دنیا جو ہے وہ گناہ کے نیچے آ گئی، ابلیس کے قبضے میں آ گئی، ابلیس کے ہاتھوں میں آ گئی، ڈارکنس میں چلی گئی۔ اور پھر ایک ہی کی راست بازی کے سبب سے، ایک ہی کے فدیہ سے پوری دنیا کے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب بائبل اس بات کی یقین دہانی دلاتی ہے، کہتی ہے کہ جب ایک شخص نے گناہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب ایک شخص گناہ کرے تو پوری دنیا گناہ میں آ جائے۔ انسان کی سوچ کام کرتی ہے۔ تو پھر اسی طرح پالوس رسول کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک کی راست بازی کے سبب سے، ایک ہی شخص کی جان دینے کے سبب سے پوری دنیا کیا بن گئی ہے؟ راست باز بن گئی، جس میں میں بھی کیا ہوں؟ شامل ہوں۔ میں بھی شامل ہوں، میں بھی راست باز ہوں۔ آمین۔ چھوٹا نہ ویکھیا جی۔ اس طرح سے آدم نے گناہ کیا، اور آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے پوری دنیا کیا ہو گئی؟ گنہگار بن گئی جی۔ یعنی پہلے آدم سے لے کر آخری آدم تک جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی کیا ہیں جی؟ گنہگار۔ لیکن مسیح نے ان کے لیے بھی کیا کیا ہے؟ اس نے صلیب پر چڑھ کر پوری دنیا کا گناہ اٹھا لیا، پوری دنیا کا گناہ، پہلے آدم سے لے کر آخری آدم تک۔ تو کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں جی؟ یس، ہم بھی شامل ہیں۔ یس، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے سارے گناہوں کو کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ کیسے معاف کر دیا؟ اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے، لہو کے وسیلے سے، بلڈ آف جیسس کرائسٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا 5واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ مسیح نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے، مسیح خداوند نے ہماری خاطر فدیہ دے دیا، قربانی دے دی ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح ہمیں دوبارہ اس بات کی یقین دہانی دیتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ ویسے تو یسوع مسیح سچ ہی کہتے ہیں، پر دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ انسان اس بات کو گہرے طور پر مان لے اور سمجھ لے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اب جو ہے
فیصلہ یہ ہے کہ جو اس کا یقین کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں. شرط یہ ہے, گناہ کا کفارہ ہو گیا, پوری دنیا کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے کفارے کا یقین کرے, اس پر ایمان لائے, اور جب وہ ایمان لے آتا ہے تو بائبل کہتی ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. وہ جو دوزخ میں کھڑا ہوتا ہے خدا اسے وہاں سے نکالتا, اور جیسے ہی وہ یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کو بادشاہ میں داخل کر دیتا ہے. یہ ہے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا. اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا, یہ ایسا ناممکن ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ میری راست بازی سے, شاید میرے اچھے کاموں کی وجہ سے, بلکہ بائبل کیا کہتی ہے, کیونکہ تم کو, جب ہم ایمان لاتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, یہ خدا کی بخشش ہے. یہ خدا کی بخشش ہے, یہ خدا کی بخشش ہے, یہ خدا کا پیار ہے, اس کی محبت ہے. اور اس لیے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کا فضل ہوتا ہے اور وہ ہمیں نجات دیتا ہے, اور یہ ہماری طرف سے نہیں, یہ خدا کی بخشش ہے. اب ذرا دیکھیں بخشش کا مطلب کیا ہے. وہ چیز جس کا کوئی انسان حقدار نہ ہو, وہ چیز اس کو دے دی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ بخشش. دنیا اس لائق نہ تھی, دنیا خود سے بچ نہیں سکتی تھی, دنیا خود سے اپنے گناہوں کو پاک نہیں کر سکتی تھی, اس سے بچ نہیں سکتی تھی, موت سے نہیں نکل سکتی تھی. لیکن یہ خدا کی بخشش ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو کیا کر دیا, معاف کر دیا ہے. نجات خدا کی طرف سے تحفہ ہے, نجات خدا کی طرف سے تحفہ ہے, نجات خدا کے فضل سے ہے. آئیے دیکھیں, جب ہم کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پادری صاحب میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں, اگر یہ شخص میرے اس گفٹ کو قبول نہ کرے تو کیا میں خوش ہوں گا؟ مفت میں دے رہا ہوں, مفت میں. آپ جب کسی کے گھر میں جائیں, کسی کے بچے کی برتھ ڈے پر, کسی کی میرج سرمنی میں, اگر آپ کو گفٹ لے کر جاتے ہیں, آپ اس کو پیش کرتے ہیں, اگر وہ نہ لیں تو کیا ہوگا؟ برا لگے گا. آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, بروکن ہو جائے گا. اسی طرح خدا نے کیا کیا ہے, ایک منٹ, خدا نے کیا کیا, ہمیں نجات کا تحفہ ہمارے لیے تیار کر دیا. جو اسے قبول نہیں کرتا خدا کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا, پر جو اسے قبول کر لیتے ہیں خدا ان سے خوش ہوتا ہے. آمین. آپ کے لیے پریز گاڈ. اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں, وہ یسوع مسیح سے نجات کا تحفہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں, لیتے ہیں, اور وہ خوش ہوتا اور ان کو دیتا ہے. آئیے ذرا مل کر پڑھتے ہیں یوحنا 3 باب 16 آیت کو. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. زندگی کا تحفہ مسیح کے پاس ہے. بلکہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا, خدا نے دنیا سے پیار کیا اور بیٹے کو دے دیا. خدا نے دنیا سے پیار کیا اور اپنا بیٹا دے دیا. اب بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹے نے دنیا سے پیار کیا اور اپنی جان دے دی, اپنا پورا خون بہا دیا. اور اس سے اب ہمارا اگلا قدم کیا ہے؟ ایمان لانا. خدا کا قدم محبت کرنا, بیٹے کا قدم جان دینا, اور ہمارا ایمان لانا, تاکہ ہم کیا کریں؟ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں, ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. یہ ہے خدا کا پرپس, یہ ہے اٹرنل ریڈیمپشن. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے گناہوں کی مزدوری جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے, اٹرنل ریڈیمپشن ہو گئی ہے, ابدی خلاصی ہو گئی ہے, تو پھر ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری کیا ہے؟ لوگ تھوڑے جو ہیں
وہ خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں اور زیادہ جو ہیں وہ دوزخ میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی خدا کی بادشاہی میں جانے والے تھوڑے ہیں لیکن دوزخ میں جانے والے زیادہ ہیں. جب ہم متی 7واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ راستہ جو زندگی کو جاتا ہے وہ سکڑا ہے اور اس میں جانے والے تھوڑے، پر جو موت اور ہلاکت کو جاتا ہے وہ راستہ کشادہ ہے اور اس میں جانے والے زیادہ ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دے دی، پوری دنیا کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا. اب ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کا سب سے بڑا جو دنیا میں گناہ ہے اور وہ ایک ہی گناہ اس کو لے کر دوزخ میں چلا جائے گا. ایمان نہ لانا، مسیح کو قبول نہ کرنا، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کرنا، مسیح کو اپنا لارڈ یعنی خداوند نہ قبول کرنا، یہ ہمیں دوزخ میں لے کر جا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں. آئیے ذرا دیکھیں، یہ خدا اور یہ میں اور ہمارے درمیان میں گناہ کی دیوار تھی. میرے اور خدا کے درمیان گناہ کی کیا تھی؟ دیوار. میں کبھی بھی خدا سے مل نہیں سکتا تھا، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن صلیب کے وسیلہ سے خدا نے وہ اس دیوار کو کیا کیا؟ مٹا ڈالا. اب میں آسانی کے ساتھ خدا سے کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کے بیٹے سے کیا کر سکتا ہوں؟ مل سکتا ہوں. اس طرح سے صلیب نے میرے لیے راستہ بنا دیا ہے اور میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہوں. اور جب ہم وہاں پر مسیح سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں او مائی فادرز، اور کہتا ہے او مائی سن، آئی لو یو مائی سن، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی زندگی پائیں اور سچائی، کثرت کی زندگی پائیں، سچائی کی راہ تک پہنچیں اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں. آئیے ذرا دیکھیں، اس سلائیڈ کو بھی دیکھتے ہیں ہم. خدا اور یہ میں، دا ویجز آف دا سن ون ڈیتھ. خدا کے نزدیک میں گنہگار. اب یہ ضروری ہے کہ اس گناہ کی مزدوری کے لیے کوئی مرے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور ایک ہستی خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے اور اس نے میرے سارے گناہوں کی مزدوری کیا کر دی ہے؟ ادا کر دی ہے. اور جب اس نے ساری مزدوری گناہ دے دی ہے تو اب میں خدا کی نظر میں کیا ہوں؟ راست باز، پاک. اور اس نے میری ساری مزدوری دے کر مجھے راست اور پاک بنا دیا ہے. اس کی گواہ کون ہے؟ بائبل اس بات کی گواہ ہے. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اور جب بیٹا بنا لیا ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں، جب ہم گنہگار ہوتے ہیں تو خدا ہمارا جج ہوتا ہے، لیکن یسوع کے خون سے جب ہم پاک ہو جاتے ہیں، اسے قبول کرنے سے، اس پر ایمان لانے سے، جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں اور خدا ہمارا باپ بن جاتا ہے. خدا ہمارا باپ بن جاتا ہے اور وہ ہے کرسچن. بائبل کہتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے پہلی بار ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم تخم آدم سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جیسے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے جب پیدا ہوتے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں. اور یہ کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہم خدا کے فضل سے اور اس پر ایمان لانے کے سبب سے
خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ بے شک ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ آور پوزیشن اینڈ کنڈیشنز، ہماری پوزیشن جو ہے، ہم گنہگار تھے اور بعد میں ہم اسے یسوع کو قبول کرنے سے کیا بن گئے ہیں جی؟ راست باز بن گئے ہیں۔ لیکن ہماری جو فطرت ہے اور ہمارے جو آج بھی نیچر ہے وہ کیا ہے؟ سنفل ہے، وہ آج بھی وہ اسی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ چرچ میں رہ کر، چرچ کے اندر جانے سے کیا کرنا ہے؟ اس میں گرو کرنی ہے اور مسیحی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہمارا یہ جو گناہ کا لیول ہے یہ کیا ہو جائے؟ ڈاؤن ہوتا چلا جائے، اور یہ راست بازی کا لیول جو ہے وہ اپ ہوتا جائے، بڑا ہوتا جائے، تاکہ ہم اسی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اور یہیں سے ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس دن ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد یہاں سے ہماری مسیحی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم مسیحی زندگی میں آتے ہیں تو مسیح کہتا ہے بیٹا اب یہ تجھے اس دنیا سے نہیں بلکہ تو آسمانی ہے، تو نے آسمان پر جانا ہے، اور ہم اس میں اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ابلیس ہمارا پیچھا کرتا ہے اور خدا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا بالکل ایسے ہی جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح، انسان کبھی بھی خود سے سیو نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے خدا نے جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ مددگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ مسیح کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ کمزور ہیں، اور ایسا ہوا بھی۔ آپ دیکھیں جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو اس کے شاگردوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ مسیح کی ساری باتوں کو بھول بھال کر وہ کیا کرے؟ اپنے کاموں میں چلے گئے۔ لیکن دوبارہ سے خدا کے پاک روح نے ان کو اس بات کے لیے بلایا اور دوبارہ سے ان کو پریپیئر کیا اور ان کو دوبارہ اس کام پہ ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہم جب نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی ہمارا کیا کرتا ہے؟ پیچھا کرتا ہے۔ ابلیس بھی ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کس طرح سے کرتا ہے۔ چل گئی تھی مشکل ہی، اچھا کرو ذرا چیک۔ ٹھیک ہو جی، آواز بھی کھولو۔ نہیں چلے چلے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ہم چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں، لائک اے بیبی۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمارا پیچھا کرتا ہے، وہ ہمیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، ہم ان مشکلات میں گر جاتے ہیں، نیچے بھی گر جاتے ہیں، لیکن ابلیس پھر بھی ہمارا آخر تک پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں پکڑے اور ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہمیں دوبارہ دوزخ میں لے کر جائے۔ لیکن چونکہ ہم خدا کا پاک روح رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم خدا پاک روح کو بلاتے ہیں، ہم اس کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، تو پھر پاک روح آ جاتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے خدا کا پیار، یہ ہے
ایک باپ کا پیار, ایک باپ کی شفقت جو وہ ہمیں دکھاتا ہے. اس طرح سے باپ ہمیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور وہ ہمارے زخموں کو صاف کرتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے, ہمیں اطمینان دیتا ہے. بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے تو ابھی تک دنیا میں ہے, اور جب تک تو بدن کے اندر ہے تو تکلیفوں میں رہے گا, پریشانیوں میں, لیکن میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. پاک روح کے وسیلہ سے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. نجات کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کی معافی حاصل کرنا, ابدی خلاصی حاصل کرنا, نئے سرے سے پیدا ہونا, خدا کے فرزند بن جانا, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا, اور پھر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا. یہ ہے نجات. نجات کیا ہے؟ یسوع کے خون سے, اور پھر یہ ابدی خلاصی ہے, اور ایک ہی بار سب کے لیے ہے, اور پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. اور جب ہم اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو پھر بائبل کہتی ہے, یوحنا کی انجیل 10واں باب اس کی 28ویں آیت میں آیت میں لکھا ہے, اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی, اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے, اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. جب ہم اپنے آسمانی باپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, بھیڑوں کی طرح, معصوم لوگوں کی طرح, بیٹے بن کر, بچے بن کر, تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے, ابلیس کتنا بھی زوراور ہو, کتنا بھی وہ ہمارا پیچھا کرے, وہ کبھی خدا باپ کے ہاتھ سے ہمیں چھین نہیں سکتا. ہاں, ایک مثال سیکھتے ہیں ہم. پاشا بہت رہا, فرض کریں ہم بازار جاتے ہیں. یہ میرا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے, سنیں جی, یہ میرا بیٹا ہے. بازار کے اندر بڑا رش ہوتا ہے, تو آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے, اور کئی دفعہ بیٹا جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ انگلی پکڑے ہوتا ہے, وہ باپ کے ساتھ چلتا ہوتا ہے اس طرح سے, باپ کی انگلی پکڑ کر. لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے, بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں, تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کا خود سے بازو پکڑ لیتے ہیں, کہیں ہم سے بچھڑ نہ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے انگلی نہیں پکڑی ہوئی مسیح کی, بلکہ اس نے ہمارا ہاتھ تھام لیا ہے, اور جب وہ پکڑ لیتا ہے ہمارے ہاتھ کو تو کوئی پھر کوئی خدا کے ہاتھ سے ہمیں چھین نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. پریز گاڈ. یہ ہے ابدی خلاصی, یہ ہے خدا کا پیار, یہ ہے خدا کی محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے. تھینک یو بھائی صاحب, تشریف رکھیں. اس طرح سے بہت ساری بھیڑیں یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی ہیں, اور وہ کچھ کو وہ اپنی گود میں بھی اٹھا لیتا ہے, وہ ان سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اس وقت آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مسیح کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آمین. اس طرح سے آپ ایمان میں اس طرح سے ہیں جی. خدا اس طرح سے ہمیں اٹھا لیتا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. او مائی سن, آئی لو یو مائی سن. وہ اپنی بھیڑوں کو پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور اس طرح سے وہ ہمیں فری کرتا ہے. ہم فری ہو گئے ہیں. اور دا 3 stages آف سلویشنز, اس کے بعد نجات کے 3 راستے ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے. جب ہم نجات کو حاصل کر جاتے ہیں, میرا ٹائم ہے ابھی ختم ہو گیا, اچھا, جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, بس ہم کیا کہیں, کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ نو. جب ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور اسی میں تم پر بھی آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے, کلام کے وسیلہ سے خدا میں بڑھتے جانا ہے. نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. یہ ہے مسیح کرسچن لائف, مسیحی زندگی. نجات پا لینا ٹھیک ہے, لیکن آگے جو ہماری زندگی ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے روحانی دودھ یعنی خدا کے کلام کو کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. خدا کا کلام دودھ کی مانند ہے, خدا کا کلام شہد کی طرح ہے, اور اسی میں وہ کہتا ہے کہ خالص دودھ کے, نوزائیدہ بچوں کی مانند
खालस दूध। अच्छा आजकल तो दूध भी 2 नंबर आ गया ना, काला काला बनाई फिर देने। इसी तरह इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि वो तालीमात जो दुनिया के अंदर रंग बिरंगी तालीमात हैं और जो झूठी तालीमात हैं, जो गलत नज़रियात हैं, अकायद हैं, उनको छोड़कर तुमने क्या करना है? रूहानी दूध यानी खालस दूध के, हमने खालस कलाम के हमने क्या रहना है? मुश्ताक रहना है। मुश्ताक का मतलब क्या होता है? चाहने वाला। तो हमें क्या करना है? इस कलाम को हमेशा चाहते रहना है। किसकी तरह? जिस तरह बच्चा हमेशा दूध को चाहता रहता है और वो चाहता है कि मैं इसको पीऊं पीऊं, और वो पीता रहता है। माँ जब भी वो उसका दिल चाहता है वो रोता है और माँ उसे अपना दूध देना शुरू कर देती है। क्यों जी? पीता जी ना? हाँ जी। ताकि उसके ज़रिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अभी चूँकि हम ज़मीन पर हैं इसलिए अभी हमने ग्लोरिफिकेशन हासिल करना है, अभी हमने आसमान पर जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अभी बड़े होना है, ज़ोर लगाना है, बढ़ते जाना है। कलाम गुनाह और खाशात से हमें क्या करता है? बचाता है। हमेशा की ज़िंदगी में पाने के बाद ज़बूर 119 की नावियात में लिखा है जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। ये साइंटिफिकेशन में आ जाता है। मसीह ज़िंदगी के अंदर तेरे कलाम के मुताबिक उस पर क्या करे जी? निगाह रखे। आमीन। चलें जी, शुक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप, अपनी निगाहें, अपनी नज़रें खुदा पर रखनी है ताकि जवान गुनाह ना करे। आमीन। आखिरी एक आयत है, मैं उसको पढ़ देता हूँ फिर ख़त्म करते हैं। एक आखिरी आयत है, पश्चा ये आखिरी आयत पढ़ेंगे हम, उसके बाद ख़त्म करते हैं। वाइज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है। हमने इन 4 दिनों के अंदर खुदा के कलाम को सुना, खूब सुना, जाना, मसीह के बारे में जाना, और फिर अब हमें क्या करना है? उससे डरने की ज़रूरत है और उसके हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। ये हमारा क्या है? मुकम्मल फ़र्ज़ है। ये हटना नहीं है इससे। फ़र्ज़ वो होता है जो हुक्माना तौर पर कहा जाता है कि ये करना है तूने, तो हमें इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी कसरत की बरकत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। आइए दुआ करें।